منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، تاجدار محفل اہل نظر گنج شکر، عالم صدق و صفا کے راہبر گنج شکر۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آفتاب انوار ولایت، پیشوائے عالم ہدایت، گنجینہ ذوق اسرار، سلطان العارفین، برہان العاشقین، شیخ الاسلام حضرت خواجہ شیخ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود سلیمانی اجودھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آج عرس کے موقع پر مختصر سی سوانح حضرت کی آپ سماعت فرمائیں۔ پتھر تیرے ہاتھ میں گوہر بن جاتا ہے، پتھر تیرے ہاتھ میں گوہر بن جاتا ہے، اور تیرے کھانے میں زہر شکر بن جاتی ہے۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین گنج شکر کی ولادت باسعادت جو ہیں 569 ہجری میں ملتان کے قصبے کتھوال یعنی کوٹھے وال کے اندر ہوئی۔ آپ کا تعلق کابل سے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والد بزرگوار حضرت قاضی جمال الدین سلیمان اجودھنی، آپ بھی جو ہے وہ قاضی شہر رہ چکے ہیں۔ حضرت خواجہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک صالحہ دختر اور نیک اختر ہیں۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کی اور کم وقت کے اندر آپ نے ضروری علم سے فراغت حاصل کی۔ حضرت خواجہ شیخ جو ہیں وہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص مرید اور خلیفہ میں آپ کا شمار ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت صابر کلیر علاء الدین علیہ رحمہ کے ماموں ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب 18 یا 15 سال کی عمر میں حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہوئے تو آپ نے اسی عمر سے جو ہے وہ اولیاء کاملین کی صحبت کو اختیار کیا۔ آپ نے دور دراز کا سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، مجاہدات کرنے کے لیے، مراقبہ کرنے کے لیے۔ بہت سارے کئی اولیاء کرام کی آپ صحبتوں میں رہیں، اور اسی کے ساتھ آپ بغداد معلیٰ بھی آپ نے سفر کیا۔ وہاں حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر بخارا کے اور وہ دیگر بغداد معلیٰ کے اکابر اولیاء کرام کی آپ صحبت یافتہ رہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو جو گنج شکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی آپ صحبت میں رہیں، آپ نے انہیں مجاہدات کا اور چلہ کشی کا حکم دیا۔ بعد میں کہا کہ آپ روزہ رکھیں اور جب غیب سے افطار کا انتظام ہو جائے تو آپ روزہ کھول لینا۔ تقریباً 6 دن کا وقفہ گزرا اور بھوک سے بڑے بے حال تھے آپ نے زمین پر ہاتھ مارا، چند جو ہے پتھر کے کنکر کے دانے اپنے منہ میں رکھے، بحکم خدا اللہ کے فضل سے وہ جو ہے شکر بن گئے۔ یہ واقعہ بھی آپ کی طرف منسوب ہے کہ اسی اعتبار سے جب بھی آپ اس کو ہاتھ مارتے اور چند کنکریاں کی ڈھیلیاں اپنے منہ میں رکھتے تو وہ شکر بن جاتی۔ ایک دفعہ ایک سوداگر جو ہے تو بازار کی طرف شکر کے تھیلے لے جا رہا تھا۔ دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ سوداگر جا رہا تھا تھیلے لے کر اور اس وقت آپ نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے آپ سے چھپا کر کہا کہ اس میں نمک ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ جب بازار گیا سوداگر اور تجارت کے لیے اس نے اپنے مال کو کھولا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس تھیلوں کے اندر جس میں شکر تھی وہ نمک بن گئی۔ وہ حیران و پریشان ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بولے ہوئے جملوں کا اثر ہے۔ وہ فوراً حضرت کی بارگاہ میں گیا اور پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، حضرت سے معافی طلب کی، حضرت سے دعا کے لیے کہا۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اس میں نمک نہیں شکر ہے تو پھر شکر ہی ہوگی۔ جا کر جب وہ دیکھتا ہے تو واقعی میں وہ جو تھیلے تھے وہ دوبارہ شکر کے ہو گئے۔ اس وجہ سے بھی آپ کو شکر گنج کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ایک روایت یہ بھی جو ملتی ہے، سننے میں آتی ہے علماء، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپنے میں بھی آپ نماز کے بڑے شوقین تھے، تو والدہ محترمہ آپ کو نماز کی ترغیب دلایا کرتی تھی، تو آپ کے جانماز کے نیچے وہ شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو غیر سے اللہ کی طرف سے آپ کو بھی شکر ملے گی۔ اس طریقے سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے، اور شکر کی پڑیاں جو ہے وہ انہیں مل جایا کرتی۔ ایک دفعہ والدہ کسی کام سے باہر چلے گئی گھر کے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز ادا کرنے لگے تو والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ ابھی اس وقت تو میں گھر پر نہیں، تو شکر کی پڑیاں کون جانماز کے نیچے رکھے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آج میری لاج رکھنا، اور فرید کو جو ہے وہ ناراض اور محروم نہ رکھنا۔ اللہ نے کرم یہ کیا کہ جب ایسی آپ نے جانماز ہٹایا تو پھر اس جانماز کے نیچے ڈھیر ساری آپ کو شکر ملی۔ اس اعتبار سے بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گنج شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجاہدات کیے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، بڑا سخت مجاہدہ آپ نے کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ ایک دور آئے گا کہ تجھ سے جو ہے وہ درویش اور فقراء جو ہیں وہ تجھ سے فیض یافتہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح روشن چراغ کی طرح جلے گا کہ کئی ہزاروں فقیر اور درویش اور اولیاء تیرے جو ہیں گھرانے میں شمار کیے جائیں گے۔ کو حضرت عطا رسول خواجہ خواجہ معین بے کسا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی فیض حاصل ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب کے گھر تشریف لائیں تو میں بھی وہاں پر حاضر تھا۔ حضرت خواجہ خواجگاہ نے ارشاد فرمایا، اے بختیار، اپنے مرید کو کب تک تو جو ہے وہ مجاہدات کی اور سختی کے اندر سے گزارے گا، اسے جو ہے تو نعمت عطا کر دے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے، حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے اسے عطا کروں؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے مجھے اپنے درمیان میں لیا، اور خواجہ معین الدین عطا رسول خواجہ خواجگاہ نے اور حضرت قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعائیں کی، اور پھر اللہ نے مجھے وہ ساری نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں آپ کی تعلیمات کے اندر آپ کے ملفوظات جو ملتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاملہ درست رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب وہ لیتا ہے تو کوئی دلا نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سائل کو ہرگز نہ جھڑکو، اگر کچھ میسر ہے تو دے دو، ورنہ اس سے معافی طلب کر لو، اسے برا بھلا نہ کہو۔ آپ فرماتے اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت سمجھو اور ان کے ملفوظات اور سیرتوں کا مطالعہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں بزرگوں کی صحبت سے میسر آئے اس پر پابندی اور سختی سے عمل کرو اور لوگوں تک عام کرو۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے اہم کام، مبارک کام یہ بھی کیا کہ آپ نے لنگر خانے کو جاری فرمایا، اور ہر بزرگ کا طریقہ یہی رہا کہ آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ آپ بھوکوں اور فقراء کو جو ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سے حالات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تھے۔ آپ کا وصال جو ہے 5 محرم الحرام سن 664 ہجری کے اندر پاک پتن کے اندر آپ کا مزار مقدس پنجاب کا جو علاقہ ہے وہاں پر موجود ہے اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود سلیمہ اجودنی علیہ رحمہ کا فیضان ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، امت مسلمہ پہ ان کے فیضان کو جاری فرمائے، خواجگاہ چشت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔